اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، پاکستان کے الیکشن کو ہم دیکھ رہے تھے کہ اس کی ایک انٹرنیشنل ذمہ داری بھی ہے اور پاکستان ایک انٹرنیشنل کمیونٹی کا رکن بھی ہے، اس وقت مالیاتی مسائل کا شکار بھی ہے اور پاکستان کے مستقبل کو معاشی حوالے سے جوڑنے کے لیے اس کے اوپر بھی کیا گیا کہ جناب سی پیک کا ریوائول ہوگا اور سی پیک کے ذریعے 20 ارب ڈالر سے زائد کی جو ہے انویسٹمنٹ پاکستان میں مزید آئے گی۔ یوں پاکستان کو 2-3 سال کے لیے بیلنس آف پیمنٹ کا مسئلہ اس انویسٹمنٹ سے حل ہو جائے گا۔ اس انویسٹمنٹ سے جو ڈالر آئیں گے وہ ڈالر ہم عالمی ادائیگیوں کے لیے استعمال کر سکیں گے، اور اس کا سب سے بڑا جو پارٹنر تھا وہ چائنا تھا، اور چائنا جو تھا وہ چاہتا تھا کہ ہم جو ہیں وہ کم از کم تاثر یہی تھا کہ چائنا چاہتا ہے کہ ہم سی پیک میں اس کا ساتھ دیں اور امریکن چاہتے ہیں کہ ہم ساتھ نہ دیں۔ چاچو کی حکومت کے آخری دنوں کے اندر امریکی سفیر کا عالمی میڈیا کے پاکستان میں موجود نمائندوں کو لے کے گوادر جانا اور وہاں پہ بیٹھ کے ایک پریس کانفرنس کرنے کا مطلب کیا تھا؟ یہ بڑا سمبولک تھا کہ وہ چائنا نے ڈیولپ کر کے دی ہے وہ پورٹ، یا چائنا کا وہاں پہ انٹرسٹ ہے یا مستقبل ہے، اور وہ وہاں پہ آ کے بیٹھتے ہیں اور وہاں پہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور اس پریس کانفرنس کے اندر زومانی باتیں کرتے ہیں، ایسے کہ جیسے ہم نے یہاں پہ اپنا قبضہ بحال کر لیا۔ مطلب اس طرح کا کوئی تاثر گیا نا۔ تو جب آپ پاکستان کے کسی بھی ذمہ دار سے اس حوالے سے آن دا ریکارڈ یا آف دا ریکارڈ کو بات کرنے کی کوشش کریں تو وہ بات کو آئیں بائیں شائیں دائیں بائیں کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور آپ کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں۔ تو پھر میں نے ایک صاحب بہت ذمہ دار آدمی جب ان کے ساتھ ضد کی تو انہوں نے کہا کچھ باتیں آپ خود بھی تو سمجھا کریں نا، آپ کا بھی تو ویژن ہے نا۔ ہاں، ہم تو آپ کے ولاگ دیکھ کے سمجھتے ہیں چیزوں کو، تو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ ہاں جی، تسی میرا ولاگ بھیج دیو، خدا نہ کرو اور نہ کرو۔ اچھا، اب دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر ہم اس جیت کو دیکھیں اور جس طرح جھاڑو پھیرا گیا ہے، اور لحاظ علی صاحب کی ٹویٹ جو ہے وہ بڑی معنی خیز ہے کہ جس طرح وہاں پہ جو بیوروکریٹ تھے اور خاص طور پہ پی سی ایس اور سی ایس ایس والے، وہ ایک فون کال پہ ڈھیر ہو گئے اور انہوں نے پی ٹی آئی کو جتوا کے نکالا۔ وہ کال کیا تھی ان کو کہ آپ کو اگر اچھی تقرری چاہیے ذمہ دار اعلیٰ عہدے کے اوپر، پیدا گیری والے عہدے کے اوپر، تو یہ نتائج بنا دو، اور وہ نتائج بنا دیے گئے، ٹھیک ہے۔ اور کے پی کے اگر پی ٹی آئی کے حوالے ہوتا ہے تو اس کے اندر جو سب سے اہم بات ہے اہل ایمان کے سمجھنے کے لیے کہ چائنا سے آنے والا سی پیک کا لنک، بھلے وہ پائپ لائن کا ہو، بھلے وہ سڑک کا ہو، اور زمینی ہو یا ہوائی ہو، یا میرا مطلب ہے زیر زمین ہو، وہ ہر لنک جو ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع کے اوپر کے پی کے سے ضرور گزرنا ہے۔ تو کے پی کے اندر ایک ایسی حکومت کو بائی فورس مسلط کرنا، چلے ہم یوں کہہ دیتے ہیں کہ بائی ڈیزائن مسلط ہونے دینا، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے 2 مطالب ہو سکتے ہیں، اس کو تھریڈ بیئرلی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ فوج چاہتی ہے کہ سی پیک سے کو جب کے پی کے سے گزرے گا تو اس کے اوپر کچھ 2-4 پٹاخے چھوڑے جائیں گے، حملے ہوں گے، اور جب حملے ہوں گے تو ہم کہیں گے کہ دیکھیں سیکورٹی ہم پرووائڈ کرتے ہیں، اور جب وہ سیکورٹی پرووائڈ کریں گے تو پھر وہ سیکورٹی کے الگ پیسے لیں گے نا، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں نا، غازی بروتھا کی جو ہے نہر ہے، ٹھیک ہے، اس نہر کے دونوں سائیڈ کے اوپر سیکورٹی کی برجیاں لگی ہوئی ہیں، سپاہی ہمارے جو ہیں جو کہ وہ وہاں پہ تقرر ہیں، ہر برجی کے اوپر 3 شفٹوں میں سپاہی ڈیوٹی دیتا ہے۔ تو لیکن اس سیکورٹی پروویژن کے پاک فوج حکومت پاکستان سے الگ پیسے لیتی ہے۔ کسی زمانے میں یہ سالانہ 20 ارب روپے تھے، اب پتہ نہیں کتنے ہو گئے۔ اس طرح ڈیمو ہر جگہ پہ جہاں پہ اس طرح کی انسٹالیشن کے لیے فوج تقرر ہے، وہ اس کے لیے حکومت پاکستان کو الگ چارج کرتی ہے۔ تو یہ
تو اگر کے پی کے میں سے وہ گزرنے لگا ہے سی پیک اور کے پی کے کا صوبہ انہوں نے ایک ایسی پارٹی کے حوالے کر دیا یا ہونے دیا جو کہ سی پیک کی مخالف سمجھی جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ سیکیورٹی کے نام کے اوپر یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ پہلو ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سی پیک کی فاتحہ پڑھ لی گئی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو ہے اس کا اچھا، لیکن جیسے ہی اب کے پی کے سے گزر کے تو بلوچستان میں جاتے ہیں، اب ہم اس کو ایک قدم وہاں پہ ان قوتوں کو لایا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی آئی ہے جو کہتی ہے کہ جی سی پیک تو ہمارا تھا، اور اس کے بعد ان کے ساتھ دوسرا اتحاد بنتا ہے جمعیت علماء اسلام کا۔ جمعیت علماء اسلام کے مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں مجزلہ علیہ تعالیٰ، وہ تو ان کے تو فالوور کہتے ہیں کہ جی اگر وہ جا کے گارنٹیاں نہ دیتے چائنا میں تو سی پیک کا پہلا مرحلہ بھی شروع نہیں ہونا تھا، اور مولانا بہت زیادہ چائنا جاتے ہوئے پائے گئے۔ تیسری پارٹی جو لائی گئی ہے وہاں پہ یہ آئی ہے وہ پی ایم ایل این ہے، اور پی ایم ایل این جو ہے وہ تو سب سے بڑی۔ اب یہ کنٹروورسی ہے کہ اگر سی پیک روکنا ہی مقصود تھا تو بلوچستان کے اندر جس طرح وہاں پہ بلوچستان کی نیشنلسٹ پارٹیاں پٹ رہی ہیں کہ ان کا اختیار چھین کے یا ان کے سارا کچھ کر کے اور مطلب کہ اللہ آپ کا بھلا کرے ان کے اختیارات چھین کے یا ان کی سیٹیں چھین کے جس طرح کی نیشنل پارٹیوں کے امیدواروں کو دی گئی ہیں، اس کے نتیجے کے اندر اب وہاں پہ ایسی حکومت ہوگی جو پرو سی پیک ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فی الحال ہماری مقتدرہ یہ چاہتی ہے کہ اگلے 5 سال کنیکٹیوٹی کے حوالے سے تو ہم تھوڑا سا پائپ کے اوپر پاؤں رکھیں کہ جب جتنا کا ہم اجازت دیں اتنی کو ہو، اور اگر اس کی ہمیں سروس چارجز بھی ملیں، لیکن بلوچستان میں جو ڈیولپمنٹ ہونی ہے نا وہ ہوتی رہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، میں نے پہلا بھی ایک سینیریو آپ سے عرض کیا ہے، لیکن دوسرے آرگومنٹ کے اندر ہی میں نے اس سینیریو کا ڈینائل بھی پیش کر دیا کہ پھر بلوچستان ایسی قوتوں کو بائی فورس کیوں دیا گیا۔ یہ اس کے 2 منظرنامے ہو سکتے ہیں۔ اب ہم تیسرے منظرنامے کی طرف چلتے ہیں۔ چائنا جو ہے وہ ایک ایسی پاور ہے کہ وہ دنیا کے اندر جہاں پہ بھی اپنے مالی مفادات کے لیے جاتا ہے وہ دنیا کا فیکٹری ہے۔ مالی مفادات والے آرگومنٹ کو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ چائنا دنیا کی فیکٹری ہے، وہاں پہ دنیا کی ہر چیز آپ جس معیار کی چاہیں بنوا سکتے ہیں۔ آپ وہاں پہ موبائل فون جو ہے وہ 600 روپے والا بھی بنوا سکتے ہیں، اور 6 لاکھ روپے والا ایپل بھی وہیں پہ بنتا ہے۔ شاؤمی جو ہے جو کہ ایپل کی کاپی کرنے کی ان کی کوشش ہے، اس کے لیٹسٹ ماڈل کے اندر وہ ہر اس کا فیچر کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی چائنا میں بنتا ہے۔ تو وہ تو دنیا کی فیکٹری ہے، پائیں تسی کی بنوانا ہے، اور جویں کہو گے کار لیں گے۔ وہ جو لاہور میں کے اندر محاورہ چلتا ہے نا، وہ پائیں جویں کہو گے کار لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ان کا یہ والا سین ہے، سمجھ لگ گئی نا آپ کو۔ تو اب آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ چائنا جو ہے اب جو فیکٹری ہے وہ فیکٹری کب چلتی ہے، مزدوروں کو روزگار کب ملتا ہے؟ جب اس کے لیے گاہک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور فیکٹری کا مینیجر گاہک کی مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ چائنا کا گاہک کون ہے؟ اس کی مختلف پروڈکٹ کا گاہک کون ہے؟ یورپ، امریکہ، ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی۔ پاکستان کے اندر ایک ٹائروں کی ایسی فیکٹری لگی ہے جس کی 100% ایکسپورٹ جو ہے وہ امریکہ کو ہے۔ آپ حیران ہوں گے اتنے تے اپنے ٹائر اسی سمگلنگ دے استعمال کرنے ہیں، تو وہ پاکستان میں جو ٹائر بن رہے ہیں وہ امریکن سٹینڈرڈ کے بن رہے ہیں، اور امریکوں کے ٹرکوں کے اندر جا کے لگ رہے ہیں، امریکہ اور کینیڈا کے اندر۔ اور لگائی کہ انہوں نے یہ سروس والوں نے سروس شوز کے ان کی ٹائروں کا سیٹ اپ تھا نا، تو انہوں نے چائنیز جوائنٹ وینچر کے ساتھ فیکٹری لگائی ہے۔ چائنا کی ٹیکنالوجی، ان کی مین پاور، ان کے سسٹمز، تھوڑی بہت پاکستان سے لیبر، را مٹیریل آتا ہے کراچی میں، ٹائر بنتا ہے، سیدھا ڈوم ڈاز کر کے امریکہ پہنچ جاتا ہے، اور وہ پاکستان کی ایکسپورٹ گنی جاتی ہے۔ تو اور اس میں سے چائنا اپنا شیئر لے جاتا ہے، ساڈے لوگوں کو روزگار مل جاتا ہے، مقامی سیٹ جو جوائنٹ وینچر پارٹنر ہے اس کو اس کا حصہ مل جاتا ہے، اور اب وہ اس کی کیپیسٹی کو ڈبل اور ٹرپل کرنے کا سوچ رہے ہیں کیونکہ ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے۔ زیادہ مناسب ہوتا کہ لوکل ربر یا لوکل کاربن استعمال ہوتا، تو کوئی تھوڑا سا لوکلائز بھی، سارا کچھ امپورٹڈ ہے جی، کانٹینٹ امپورٹڈ آتا ہے، بنتا ہے، اور جناب وہ ایکسپورٹ ہو رہا ہے۔ تو چائنا ایسے بھی تو اپنا حصہ
لے رہا ہے نا گلوبل اکانومی میں سے، براہ راست اس کے اوپر پابندیاں لگ جاتی ہیں تو وہ اس طرح کر دیتا ہے کہ اس طرح کے کسی ملک کے اندر جا کے وہ فیکٹری لگا کے وہاں سے میڈ ان دیٹ کنٹری کر کے تو وہ ایکسپورٹ کرتا ہے. تو یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے، لیکن اوقات اس کی فیکٹری مینیجر کی وہی ہوتی ہے کہ کسٹمر ٹو اپیز دا کسٹمر کو خود خوش رکھنا ہے. تو امریکہ اس کا کسٹمر ہے. چائنا امریکہ کے مفادات کے خلاف تو نہیں جائے گا. چائنا جو ہے وہ ڈیفالٹ کرتے ہوئے دیکھتا رہا ہے سری لنکا کو، اس نے اس کو تھوڑا سا لون ری شیڈول کر دیے اس کے، لیکن اس کے علاوہ اس کو وہ بھی شرط لگی IMF کی کہ پہلے چائنا سے لون ری شیڈول کروائیں، تو پھر چائنا نے کیے، ٹھیک ہے، لیکن اس نے اس کو ڈیفالٹ سے نہیں بچایا. تماشا دیکھتا رہا ہے چائنا. ٹھیک، ایک ایسی قوت جو اپنے دوستوں کو ریسکیو نہیں کر سکتی یا مصیبت کے وقت ان کے پاس نہیں جا سکتی، کیا وہ قوت جو ہے ایک گلوبل یا علاقائی قوت کہلانے کی یا بننے کی صلاحیت رکھتی ہے یا حقدار ہے؟ ایک ایسی فوج، چائنا کی فوج بہت بڑی ہے لیکن لائیو کانفلکٹ کے اندر کبھی نہیں گئی. ان کو اپنی بندوقیں چیک کرنی ہو تو ساڑھے کو پوچھ لینے کہ اچھا یار بندوق چلائی دی کہ میں بناتے سی بیٹھے ہیں، بنا تو ہم نے لی ہے لیکن چلائیں کیسے ہیں؟ یہ ذرا ہم نے یہ جو طیارہ نیا بنایا ہے یہ ہم آپ کو 2 اسکواڈرن بھجوا رہے ہیں، ذرا اس کو چلائیں، ادھر ادھر دیکھیں، اڑائیں کہ کیسا چلتا ہے یہ. آپ اگر دیکھیں تو ایک مطلب چائنا کی فوج جو ہے وہ اب تک اس کا جس کے ساتھ سب سے بڑی ٹینشن ہے انڈیا کے ساتھ، وہاں پہ فوجی کے پاس رائفل ہی نہیں ہے، وہ ڈنڈوں سے لڑ رہا ہے، مکوں سے لڑ رہا ہے. ٹھیک ہے، انڈیا اور چائنا کے بارڈر کے اوپر بندوق نہیں ہے، توپ نہیں چلے گی، نہ گولہ بجے گا. فوجی ایک دوسرے کو دھکے دے کے ایک دوسرے کے علاقے میں چھوڑ کے آئیں گے. عجیب سا تماشا لگا ہوا ہے. تو جو فائٹنگ ہے، جو وار ہے، اس کے اندر چائنا جو ہے وہ نہیں گیا، لہذا اس کے فوجیوں کے پاس فوجی ٹریننگ ہی نہیں ہے، اس کے آفیسروں کے پاس اسٹریٹجی پلاننگ کی صلاحیت ہی نہیں ہے. کبھی ویسے چیک نہ ہو جائے یہ کہیں پہ، اس لیے وہ چیک نہیں ہونے دیتا، تھریٹ کر کے کام چلائی رکھتا ہے. ٹھیک ہے، ادروائز جتنے کانفلکٹ کے اندر پاکستان کی فوج ہے، اس کے فوجی کے پاس تو بڑا تجربہ ہوگا نا. تو آپ اس کو کوئی بھی ہتھیار بناتے وقت اس کو کہیں کہ جنگ کے اندر یہ ہتھیار، تو وہ اس کی 100 سچویشن نکال دے گا جی. اس کو اس طرح کی سچویشن میں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے، اس کو اس سچویشن میں کیسے استعمال کرنا ہے، اس کو اس سچویشن میں کیسے استعمال کرنا ہے، سیاچین میں کیسے یہ چلے گا جی، ہیں جی، وہ گوادرے کی میں چلے گا جی. ٹھیک ہو گیا نا. تو یہ ہے جی وہ صورتحال جو اس وقت درپیش ہے. ان الیکشن کے نتیجے میں آپ سے میں ایک سوال چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا چائنا کو شکست ہو گئی ہے اور سی پیک وائنڈ اپ ہونے جا رہا ہے؟ تھاٹ پروسیس ہے، سوچنا شروع کیجئے. ہو سکتا ہے میرے سے پہلے آپ کسی نقطے پہ پہنچ جائیں اور میں جس نقطے پہ پہنچوں گا وہ میں آپ کو اپنے اگلے ولاگ کے اندر عرض کروں. تب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.